السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت دربار علی شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ بابا اور حضرت جلیل مستان ولی بابا کی درگاہ شریف نیلکنٹھراؤ پیٹ گاؤں سے 3 کلومیٹر دور کڑپے میں ہے۔ اس جگہ پر حضرت دربار علی شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ بابا 14ویں صدی پہ پہنچے تھے۔ حضرت دربار علی شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ بابا پوری دنیا گھومتے ہوئے اپنے ساتھ مرشد کے دیے ہوئے 2 سوکھی ٹہنیاں لے کر اس جگہ پر پہنچے۔ آپ نے اس رات کو یہ ٹہنیاں پانی میں بھگو کر سو گئے تھے، تو جیسے آپ صبح میں اٹھے تو یہ ٹہنیاں تر و تازہ ہو گئی۔ تو حضرت دربار علی شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ بابا سمجھ گئے کہ آپ کے مرشد اور اللہ کا اشارہ ہے کہ یہ جگہ آپ کی عبادت اور آپ کے آرام کی جگہ ہے، اور اس اشارے کو سمجھتے ہوئے آپ نے اس جگہ پر اپنا مقام بنا لیا۔ ایسے تو بہت سے کرامات آپ دونوں اولیاء اللہ کے موجود ہیں، اور یہ جگہ عبادت کے لیے بہت ہی خاص جگہ ہے۔ جیسے ہم اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو پوری دنیا کی تھکان سب دور ہو جاتی ہے، اور ایک نئی سی ایک خاص روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں بس جانے کے بعد 1600 صدی میں حضرت جلیل مستان ولی بابا اس جگہ پر پہنچے، اور دونوں قادریہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں پر بسنے کے بعد جو بھی آزو بازو کے گاؤں اور قصبہ بہت سے لوگوں نے اس جگہ پہ اولیاء اللہ کے دعا سے فیض پایا ہے۔ ان گنت کرامتیں آپ دونوں حضرتوں کے موجود ہیں۔ آپ حضرتوں کی کرامتوں سے ایک کرامت یہ ہے کہ یہ درگاہ کے پاس سے خصوصاً لوگ گزرا کرتے تھے، اور ایک دن ایک عورت جو درگاہ پہ سے جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ تھوڑے پرندے دانہ چگ رہے تھے، اور جب اس نے اس پرندوں کو دانہ کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ پرندے کتنے اچھے ہیں، کتنے تر و تازہ ہیں، ان کو کاٹ کے کھائے تو کتنا اچھا رہتا۔ ایسے اس کے دل میں خیال آیا، اور وہ خیال کرتے ہوئے وہ درگاہ پہ سے گزر گئی، اور شام میں اپنا وقت کام پورا کر کے جب وہ رستے سے واپس جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ جو کبوتر تر و تازہ صبح میں تھے وہ سب زمین پر پڑے ہوئے تھے، ان میں جان نام کی چیز نہیں تھی۔ تو وہ عورت خوشی خوشی ان کبوتروں کو اپنے ساتھ لے کے گھر پہنچی، اور جیسے ہی اس نے گھر پہنچ کے دیکھا تو اس کے گھر میں اس کے بچے بھی ویسے ہی بنا جان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کرامت دیکھتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، جو درگاہ میں اولیاء اللہ ہیں ان لوگوں سے معافی مانگنا چاہیے مجھے۔ تو وہ سارے جو کبوتر کے بچے، پرندوں کے بچے وہ ساتھ لے گئی تھی، وہ پرندوں کے بچوں کو
جن میں جان نہیں تھی، وہ پرندے کے بچوں کو، وہ کبوتروں کو ویسے ہی ساتھ لے کے جلدی جلدی درگاہ پہنچے، اور درگاہ میں وہ کبوتروں کو جہاں سے اٹھایا تھا وہاں پہ رکھ دے کے دونوں اولیاء اللہ سے دل و جہاں سے توبہ کر کے معافی مانگی۔ جیسے اس نے معافی مانگی تو وہ کبوتر سارے جو زمین پر بنا کوئی جان سے پڑے ہوئے تھے، وہ سب میں پھر جان آ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ تعجب رہ گئی، اور یہ ماجرا، یہ اولیاء اللہ کا ماجرا اس کے دل میں سمجھ میں نہیں آیا، تو اس نے پھر سے ایک بار توبہ کر کے اولیاء اللہ سے معافی مانگ کر اپنے واپس گھر پر پریشان حالت میں گئی۔ جیسے وہ گھر پہ گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے جو بچے بنا جان کے پڑے ہوئے تھے، وہ سب ہنستے کھیلتے اپنے ماں کے پاس پہنچے۔ تو ایسے ان گنت کرامتاں حضرت دربار علی شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلیل مستان شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے موجود ہیں۔ آپ یہاں پہ جو بھی مانگتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ان کے حق میں ضرور حضرت دربار علی شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ بابا اور حضرت جلیل مستان ولی بابا دعا فرماتے ہیں۔ یہاں پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہندو یا مسلم۔ یہاں پہ ہر درگاہ میں یہ خاصیت ہے کہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور دونوں حضرتوں کے فیض پاتے ہیں۔ آپ کا عرس مبارک مارچ یا اپریل میں منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا سے بہت سے لوگ آتے ہیں۔ سب کے آسانی کے لیے جس دن ہولی ہوئے اس دن آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اور ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب آپ کے عرس مبارک منایا جاتا ہے تو وہ عرس مبارک کے 3 دن آپ دونوں حضرت اپنے چھوٹے بچوں کے حال میں، چھوٹے بچوں جیسے انسانوں میں مل کر ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ ولی اللہ کی دعائیں اور مہربانیاں ہمارے اوپر بہت سارے ہیں۔ ہمیں سچے دل سے اگر ان کو ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے کی گزارش کریں گے تو ضرور وہ ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، اور ہماری دعا اللہ کے پاس پہنچتی یا نہیں پہنچتی ہم کو پتہ نہیں، مگر جو بھی ولی اللہ کے راستے میں ہیں ان کی دعا ضرور اللہ تک پہنچتی ہے، اور ہمارے ان کے ذریعے اگر ہم دعا فرمائیں تو ہماری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آپ بھی ضرور کوشش کیجئے کہ آپ اس درگاہ تک پہنچیں اور سب کے حق میں دعا فرمائیں۔